बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। दुआ करने की हर वक्त तरगीब दिलाई गई है। दुआ करने पर अल्लाह ताला बड़े सवाब से भी नवाजता है और इनाम से भी। दुआ के ज़रिए ख़ास व आम तमाम किस्म के मुतालबात पूरे करवाए जा सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ दीन से हो या दुनिया से, ज़िंदगी से हो या मौत के बाद से। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं ताकि आपको दुआओं के सिलसिले में रहनुमाई फ़राहम कर सकें। आज लखनऊ से हमारे साथ हमारे मौलाना साहब मौजूद हैं, मौलाना हारून निज़ामी साहब, जो आलिम दीन हैं और मुंसलिक हैं दारुल उलूम फ़िरंगी महल से। आइए उनका हम सब मिलकर इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मौलाना साहब, खैर व बरकत के हुसूल और मुश्किल कुशाई या बलाओं को टालने के लिए किस तरह से दुआएं की जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान मजीद को शिफा बनाया है और पूरा कुरान शरीफ शिफा है। लिहाजा मौके मौके की ख़ास दुआएं हैं। अगर हम बरकत के लिए चाहते हैं तो उसकी भी दुआएं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उतारी हैं। लिहाजा सबसे बड़ी दलील है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की 11 बेटियां थीं और जब उनका इंतकाल होने लगा तो लोगों ने कहा कि आपने अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया का हाफिज बना दिया है, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया का हाफिज कुरान बना दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी उस घर में कभी फाका नहीं हो सकता। तो लिहाजा पता ये चला कि सूरह वाक़िया की अगर हम पाबंदी करेंगे तो खैर व बरकत और रोजी में बरकत होगी। लिहाजा बलाओं से, मुसीबतों से तो बताया गया कि अपने बीमारों का जो है वो सदक़े से इलाज करो और अपनी बलाओं का, अपनी मुसीबतों का दुआ से इस्तकबाल करो। दुआ वो ऐसी चीज है कि जो आई हुई मुसीबत है उसको भी टालती है और जो आने वाली मुसीबत है उसको भी वो रोक देती है। ये दुआ की बरकत है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 180041925154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके आप उनका हल हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात? सर हम बिचारगंज से, बरेली से बोल रहे हैं। फरमाइए जनाब। शाहिद मोहम्मद सलीम। फरमाइए जनाब। हमारे दोस्त है, उनकी जो बीवी और वो दोनों मिलना नहीं चाहते, उनका दिल ही मिलना चाहता है। अच्छा, दोनों में नाइत्तेफाकी है। जो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करते हैं, वो भी मिलना चाहती है, क्या करना चाहिए? जी मौलाना साहब, मियां बीवी में नाइत्तेफाकी। अच्छा जी, पहला सवाल है मेरा। जी, और दूसरा मसला क्या आपका? जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में आप? मियां बीवी में नाइत्तेफाकी, मोहब्बत की कमी। जी गौर भाई, आप बोल दिया करिए जो सवाल आया करिए, क्योंकि उधर की आवाज मुझे थोड़ा साफ समझ में नहीं आती। जी, इनके दोस्त हैं जिनकी अपनी बीवी से दोनों में नाइत्तेफाकी है, गालिबन बीवी ज्यादा नाराज रहती हैं, मोहब्बत की कमी है। ऐसे में क्या दुआ पड़ी जाए? जी, इनको चाहिए कि सबसे अव्वल की 2 रकात नमाज डेली की मामूल बना लें कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना है, और यूं पढ़ें कि सलातुल हाजत की 2 रकात नमाज पढ़ना है। और उसके बाद ये जो है एक मर्तबा जो है सूरह रहमान एक मर्तबा पढ़ के और उनके हक में दुआ करें, अल्लाह ताला इनके दिलों को मिला देगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें बराए मेहरबानी। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम।
मैसूर से बोल रहे हैं। रात में नींद नहीं आती ना, इसके लिए दुआ बोलना, और गर्दन के दर्द के लिए। किसके दर्द के लिए? गर्दन में दर्द होता है ना। रात में नींद नहीं आती है और गर्दन में दर्द बहुत होता है। जी मौलाना साहब। जी, इनको सबसे अव्वल तो बावजू सोना है। कोशिश ये करें कि हमें बावजू सोना है, और उसके बाद ये दुरूद शरीफ की पाबंदी करें। दुरूद शरीफ की पाबंदी करें जब तक इनको नींद ना आए। दुरूद शरीफ पढ़ती रहें, और जो फातिमा तस्बीह आती है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह पढ़ती रहें। लिहाजा गर्दन में इनकी जो दर्द है, गर्दन में तकलीफ के लिए इनको एक दुआ आती है कुरान मजीद की, वला तजअल यदका इला मगलूलतिन इला उनुकिक, वला तजअल यदका मगलूलतिन इला उनुकिक। ये दुआ 7 मरतबा पढ़ के और पानी पे दम करके पे इंशाल्लाह गर्दन की तकलीफ भी इनकी दूर हो जाएगी। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी टीवी की आवाज म्यूट करके बात करें हमसे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा यही सवाल है मौलाना साहब से। जी। थोड़ा ये मुझे कभी घबराहट में थोड़ा दिल की धड़कन तेज होती है सर। जी, घबराहट में दिल की धड़कन तेज होती है। जी 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 मौलाना साहब। जी, घबराहट के लिए और दिल की तकलीफ के लिए जो है, इससे पहले भी मैंने बताया था कि एक दुआ आती कुरान मजीद के अंदर, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये 13वें सिपारे के अंदर दुआ है। इसको जो है पढ़ के और हथेली पे दम करके थोड़ी देर हथेली को जो है दिल के ऊपर रखे रहें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद दिल की तकलीफ दूर हो जाएगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम। जनाब, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शहनवाज साहब फरमाएं, क्या मसला आपका? सेहत का मसला। सेहत का। जी, सेहत का। सेहत का मसला। तबीयत खराब रहती है आपकी? जी जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? तबीयत अक्सर खराब रहती है। जी, सेहत के लिए इनको चाहिए कि एक तस्बीह आती है, या मतीनू की एक तस्बीह सुबह पढ़ना है, एक तस्बीह शाम को पढ़ना है, और पानी पे दम करके इनको पीना है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो कमजोरी है, सेहत में कमजोरी है, वो अल्लाह ताला पूर कर देंगे। जरूर। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, 180041922154 और 9989974324। फोन के जरिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना हारून निज़ामी साहब, जो आलिम दीन है, मारूफ आलिम दीन और दारुल उलूम फिरंगी महल से मुंसलिक हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? गौसिया बात कर रहे हैं। जी, गौर से फरमाएं। सर, ये कल जो बताए थे वो सेहत के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलु का हाँ, सेहत है। उसके बाद में जो थे मैं सुन नहीं पाई, वो से दोबारा एक बार बता दीजिए। और फिर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जी, कि बहुत दिन से पूछने का सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। फरमाएं। मैं बहुत अच्छे से नात वगैरह सब पढ़ लेती हूँ। जी। मुझे आपके प्रोग्राम में, आपके उर्दू टीवी में पढ़ना है, तो जी। क्या करूँ? बिल्कुल, आप पीसीआर में अपना मोबाइल नंबर या नंबर जो भी कांटेक्ट नंबर हो वो छोड़ मुझे दीजिएगा। वो नहीं दिखता ना सर, मैं कैसे करूँ? अच्छा, अभी जब आप फोन मतलब जो हमारी आपकी बात हो जाएगी, पीसीआर में आप अपना नंबर दे दीजिएगा। आपको जो लेकिन हमारे वो कैसे, कहाँ पे दूँ, कैसे दूँ? ये पीसीआर मतलब कहाँ पे? मतलब जिनसे आपकी फोन, जिन्होंने आपका फोन रिसीव कर लिया, उन वहाँ पे अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ये नंबर ही मेरे पास है, अभी जो मैंने आपको कॉल लगाया ना, यही नंबर है मेरे पास। चलें जी, ठीक है, हम देख लेंगे। शुक्रिया। और आपका मसला ये है कि सेहत के लिए आपको दुआ बताई गई थी, वो आप सुन नहीं पाए, तो मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, सेहत के लिए इनको एक दुआ और आती है, हदीस के अंदर है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन दाइया। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन दाइया। ये दुआ 7 मरतबा सुबह, 7 मरतबा शाम को पानी में दम करके पिए।
جی ہمیں امید ہے غوثیہ آپ کو جواب آپ کا اس بار مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت میں ادھر کرناٹکا شہر سے ہے. فرمائیں جناب. بಳ್ಳاری سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. میرے 3 سوال ہے حضرت. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ میری تو نماز کی پابندی ہے. جی. رات میں 12 بجے سے 2 بجے لگ کر نیند نہیں آتی حضرت. 12 سے 2 کے بیچ نیند نہیں آتی ہے؟ نیند نہیں آتی حضرت روزانہ مطلب روزانہ یہی ٹھیک ہے. بن گیا. دوسرا مسئلہ ہمارے بچی کو رات کو خوابوں میں سانپاں نظر آتی ہیں. خواب میں سانپ نظر آتے ہیں بچی کو؟ جی. بچی پڑھ رہی ہے الحمدللہ. بچی بھی نماز کی پابندی ہے حضرت. جی جناب. اور ہمارے چھوٹے بچے کو دل میں سوراخ ہے. اچھا. اس کی ذرا بیماری کے لیے دعا کی درخواست. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مولانا صاحب. اور حضرت ہمارے گھر کی کیا تو بھی کرتوتوں کا اثر ہے کہ ذرا بولیے حضرت. آپ کے گھر کا کیا ہے؟ گھر کا کیا تو کرتوتوں کا اثر کیا تو ہے کیا آپ کے گھر پہ اثرات ہیں؟ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے گھر پہ اثرات ہیں؟ جی حضرت. اس کے لیے مولانا صاحب آپ کو جواب دے دیں گے. جی مولانا صاحب. ایک تو خود ان کو نیند نہیں آتی ہے 12 سے 2 کے بیچ میں. دوسرا ان کی بچی خواب دیکھتی ہے خواب میں سانپ دیکھتی ہے. ان کو نیند نہیں آتی ہے. ان کو نیند نہیں آتی ہے تو سب سے جی ان کو نیند کے لیے چاہیے کہ جب بستر پہ لیٹ جائیں اور اس بستر کے اوپر لیٹ کے تھوڑا سا کڑوا تیل لے لیں. کڑوے تیل کو اپنے جو ہے پیر کے تلوے میں مالش کریں. اس کے بعد یہ درود شریف کا ورد رکھیں اور جب تک ان کو نیند نہ آئے درود شریف یہ پڑھتے رہیں. بلکہ جو ہے قرآن مجید کے اندر ایک دعا آتی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس دعا کی پابندی کریں اور تیل کی مالش ضرور کریں تلوے میں. انشاءاللہ ان کو نیند آ جائے گی. اور ان کی بچی خواب میں سانپ دیکھتی ہے اور چھوٹے بچے کے ایک اور بچے کے دل میں سوراخ ہے. جی جو بچی سانپ دیکھتی ہے خواب میں ان کو چاہیے کہ ایک دعا آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 7 مرتبہ سونے سے پہلے بچے کے اوپر دم کر دیں. انشاءاللہ جو خواب کی تکلیف ہے دور ہو جائے گی. اور جو بچے کے دل میں سوراخ بتایا انہوں نے تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ انجیر لے لیں. انجیر ایک پھل آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تطمئن القلوب تطمئن القلوب. صبح صاحب انجیر کھلائیں انشاءاللہ دل کا سوراخ بھی ان کا بند ہو جائے گا. اور اگر شبہ ہو کہ گھر پہ اثرات ہیں کچھ اثر ہے تو ایسے میں کیا دعا کی جائے؟ جی ان کو چاہیے کہ 10 مرتبہ ایک بیٹھک میں سورہ بقرہ پڑھیں. 10 مرتبہ 10 لوگوں کو بلا لیں یا اکیلے پڑھیں اور 10 مرتبہ ایک بیٹھک میں 10 ختم سورہ بقرہ کا کر کے پانی پہ دم کر کے اور 10 دن تک گھر کے چاروں طرف چھڑکے. کیسے بھی اثرات ہوں گے انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سری نگر سے بول رہا ہوں. فرمائیں جناب. میں غلام نبی ملا بول رہا ہوں سر. میرا لڑکا ہے یہاں دارالعلوم میں حافظ کر رہا ہے وہ. جی. اس کا صحت ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. صحت ٹھیک نہیں ہے؟ گڑبڑا ہوتا ہے اس کو صحت میں. اچھا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا ہمارے لیے دعا کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 مجھے گھر میں جو مسز ہے جی اس کا بھی صحت ٹھیک نہیں ہوتا ہے. وہ بھی بیمار ہوتی ہے. اچھا. تو مولوی صاحب سے ہم عرض کرتے ہیں کہ دعا کرنا ہمارے لیے. ضرور. ہمیں کیا کرنا چاہے؟ ضرور ضرور. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ بچے کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور اہلیہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اور دعا کی درخواست بھی کی ہے. سب سے اول تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت تندرستی دے صحت یابی دے. بلکہ ان دونوں کے لیے ایک ہی دعا میں بتاؤں گا بچے کے لیے بھی ان کے اہلیہ کے لیے بھی کہ جب بھی یہ پانی پئیں جتنی مرتبہ پانی پئیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو دم کر کے تب پئیں. جب بھی ان کو پانی پینا ہو بچے کو بھی اہلیہ کو بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پانی پہ دم کر کے تب پئیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پیٹ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی صحت ٹھیک ہو جائے گی. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہر بھائی میں کرناٹک سے فیروز آباد کر رہا ہوں. فرمائیے. میرے اوپر کیا ہو جاتا مجھے معلوم نہیں. بہت غصہ آتا میرے کو. ایک وارم سے میرے اوپر ایسا ہو رہا
क्या मिलता वो बच्चों के ऊपर बहुत चिड़चिड़ापन मुझे बहुत जोर हो गया मेहरबानी कर को तुम्हें आपको गुस्सा बहुत आता है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है आपको क्या घर में कुछ असरात है क्या बच्चों के ऊपर है मालूम नहीं बच्चे मेरे बात सुनते नहीं पहले भी कॉल कर चुकी हूँ मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ मैं बहुत परेशानी में हूँ बिल्कुल आपको जवाब देंगे गुस्सा आपको बहुत आता है चिड़चिड़ापन है और बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं जी मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका आपके लिए ही प्रोग्राम है या आप ही का प्रोग्राम है या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी 40 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है 40 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर ये खुद पानी पे दम करके पिए सारे बच्चों को पिलाएं और शाम को 40 मरतबा दुरूद शरीफ पानी पे दम करके खुद पिए सारे बच्चों को पिलाएं इंशाल्लाह गुस्सा जो है खत्म हो जाएगा और बच्चों में भी चिड़चिड़ापन है और बच्चे भी बात नहीं मानते हैं इनकी नाफरमानी मैंने बताया कि खुद ये पिए बच्चों को भी वही पानी पिलाएं वही बच्चे सुबह जो पानी पे दम करें अब पानी बच्चों को भी पिलाएं और शाम को दुरूद शरीफ जो ये पढ़ें शाम को बच्चों को भी पिलाएं इंशाल्लाह उनका भी गुस्सा खत्म हो जाएगा जी बहुत प्रोग्राम फोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं प्रोग्राम में अपनी परेशानियों का जिक्र करके आप उनका हल हासिल कर सकते हैं मैं नंबरात दोहरा दूं 180041925154 और 9989997432 आपसे गुजारिश है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करके बराए मेहरबानी बात कीजिए एक और कॉलर को शामिल करते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं हाँ मैं पूना से बोल रही हूँ नसीम खान मेरा पहले भी मैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक तो कॉल मेरी जल्दी लग जाती है इधर बहुत शुक्रिया और बस आप ऐसे कब ये कार्यक्रम जारी रखिए अल्लाह ताला आपको सबको नेक तौफीक अता फरमाए शुक्रिया आपका मसला बताएं हाँ मेरा मसला ये है कि मेरे शौहर बहुत शराब पीते हैं अच्छा हाँ तो वो हमेशा मुझे हम लोगों को यही डर रहता है कि कल को उनको कुछ हो गया है क्या होगा आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही इतना मैं सुन पाया कि आपके शौहर शराब पीते हैं शराब की लत है उनको उसके अलावा मैं सुन नहीं पाया जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में जी इनको सबसे अव्वल चाहिए कि मूली ले लें और मूली के ऊपर ये कुरान मजीद के अंदर दुआ आती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून इस दुआ को कुरान मजीद के अंदर तलाश कर लें और मूली के ऊपर दम करें और उनको खाने में मूली दें सलाद के तौर पर इंशाल्लाह जो नशे से उनको नफरत हो जाएगी ज़रूर हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा नाज़रीन गुजारिश है कि थोड़ा सा जोर से बोला कीजिए और टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे बात कर लें एक और कॉलर अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं हमें बड़ारी से जी फरमाइए आंग में दर्द बहुत है क्या करूं बदन में दर्द है हाँ जी मौलाना साहब बदन में बहुत हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है जी कड़वा तेल ले लें कड़वे तेल के ऊपर इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा ये पूरी सूरत 7 मरतबा पढ़ के दम करें और जहां उनके बदन में दर्द हो रही वहां पे मालिश करें इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा जरूर एक और कॉलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी मैं कुलगाम से बोल रहा हूँ जी फरमाइए जनाब सर मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी हारून साहब से जी मेरा जो लड़का है ना वो दारुल उलूम में इस वक्त हाफिज कर रहा है जी तो उसका सेहत वहाँ ठीक नहीं होता है अच्छा यानी कि वो बीमार होता है 1 महीने के बाद फिर बीमार होता है फिर 1 महीने के बाद फिर बीमार कोई एक बीमारी कोई दूसरी बीमारी जी मौलाना साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बताओ कि ये क्या बात है वजह क्या है बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे जी मौलाना साहब आपने इनको हालांकि बताया था लेकिन ये इन्होंने पूरी तरह से सुन नहीं पाए थे तबीयत इनके बेटे की बहुत अक्सर बेशतर ख़राब ही रहती है और इससे पेश आइंद कैसे बचा जाए जी उसके लिए इनको 2 काम करने होंगे सबसे अव्वल तो ये कि जो है ये 21 रोटी ले लें 21 रोटी और आधा किलो गुड़ 21 रोटी आधा किलो गुड़ लेके उसका मलीदा बनाना है और मलीदा बना के जो है उसको जो है बच्चे के ऊपर जो है 7 मरतबा उतार के और बड़े तालाब या गोमती में डाल दें और दूसरा काम इनको ये करना है कि
70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। बच्चा पढ़ लें या पढ़ लें, फिर दूसरे दिन 60 मरतबा, फिर तीसरे दिन 50 मरतबा, फिर 40, 60, जब 10 बचे उस पानी को जो है रोजाना दम करना है, वो पानी पिलाएं, इंशाल्लाह तबीयत भी ठीक हो जाएगी और जो है पढ़ने मन भी लगेगा। अच्छा, रोजाना के हिसाब से 10-10 की तादाद कम करनी है और आखिर में 10 तक जब ये पहुंच जाए फिर वो पानी बच्चे को पिला दें। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दस्तयाब है, आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये सारे प्रोग्राम सारे एपिसोड इस प्रोग्राम के यूट्यूब पर मिल जाएंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गोवा से नसीम पीर बात कर रही हूँ। जी फरमाइए मोहतरमा। कल आपको मैं सवाल कर रही थी कि मेरे देवर का औलाद नहीं बोल के जी, वो आप दुआ बताए थे ना मौलाना साहब, वो मैं जल्दी से लिख नहीं पाई। ठीक है, आपको जरूर बताएंगे। मेहरबानी और एक बार बता दीजिए। जरूर बताएंगे आपको। औलाद के लिए मौलाना साहब क्या दुआ पढ़ी जाए? जी, सबसे अव्वल तो इनको खजूर ले लेना है, खजूर, और खजूर के ऊपर जो है सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इसको दम करना है। शौहर भी खाएं और बीवी भी खाएं, एक सूरह जो है सूरह कौसर को दम करके। और दूसरे की इनको चाहिए कि सूरह यूसुफ की तिलावत करें, सूरह यूसुफ की तिलावत करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद, अल्लाह इनको साहिब औलाद बनाएगा। हमें उम्मीद है आज आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और इसके बाद आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप अगर इतना नहीं सुन पाए या नहीं देख पाए तो इत्मीनान से घर बैठे यूट्यूब पर आप इस प्रोग्राम को दोबारा से देख सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? देहरादून से बात कर रही हूँ, नुसरत परवीन। जी फरमाए नुसरत साहिबा। मेरा ये सवाल था जी, ऐसा पढ़ा था किताब में कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह बैठे रहो, उसी मुकाम पे, जी उसी मुकाम पे बैठे रहो, उसके बाद वो पढ़ो इशराक की नमाज। तो अब हम बीमार रहने लगे, दवा खानी भी होती है, तो दवा खाने के लिए उठ जाते हैं, तो उठ सकते हैं, कुछ खा सकते हैं? जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, फजर की नमाज के बाद जो आदमी उसी हैयत में बैठे रहेगा, फिर इशराक की नमाज पढ़ेगा, तो उस पर बड़े फजाइल हैं कि एक मकबूल हज का सवाब मिलता है और मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। और दूसरी 2 रकात जब दोबारा ये पढ़ेंगी तो इनको पूरे दिन की अल्लाह ताला इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता है। लिहाजा लेकिन अगर इनको दवा खानी है, कोई चीज भी करनी है, तो उसके लिए चाहिए कि इनको जो है दवा खा के भी पढ़ सकती हैं, किसी से बात करके भी पढ़ सकती हैं, कोई काम करके भी पढ़ सकती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपको भी मौलाना को, आपका बहुत अच्छा है प्रोग्राम, हम हमेशा देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? शमीम बानो, बम्बई से बोल रही हूँ। जी फरमाएं। मेरे दोनों बच्चों के एग्जाम चालू है, फाइनल एग्जाम। जी, छोटे बच्चे हैं, अभी 3rd में और 5 में है। जी, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त मस्ती बहुत करते हैं, उनके लिए दुआ कर दीजिए। बहुत आपकी मेहरबानी होगी। मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, बच्चे भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या गर्दिश है कि बच्चों को ध्यान में। स्कूल के टीचर अभी छोटे वाले लड़के को निकालने बोल रहे हैं, बच्चे फर्स्ट में डाल दो। जी बिल्कुल शमीम साहब, आप बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे मौलाना साहब। जी मौलाना साहब फरमाएं। जी, इनको चाहिए कि बच्चों को जो है 40 मरतबा एक दुआ आती है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, 40 मरतबा ये पानी पे दम करके पिलाएं। और जब तक इनका रिजल्ट ना निकले ये दुआ का विर्द रखें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद, अल्लाह इनको कामयाबी देगा। जरूर। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? भोपाल से बोल रहा हूँ। थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। हेलो, भोपाल से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए मोहतरमा, क्या मसला आपका? थोड़ा सा जोर से बोलिए, मसला क्या है आपका? हमारा ये मसला है कि हमारे बेटे की औलाद नहीं है। औलाद का मसला है? जी, भाई में जो काफी है, आप उसके लिए कुछ बताइए हमें पढ़ने के लिए। एक मसला मैं आपका सुन पाया कि आपके बेटे के औलाद नहीं है, उसके अलावा? ये हमारे बहन भाई में जो काफी है, उसके लिए हमें कुछ पढ़ने के लिए बताइए। नहीं, दूसरा मसला मैं आपका सुन नहीं पाया मौलाना साहब। बेटे के इनके औलाद नहीं है, उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाए?
ان کو چاہیے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سورہ جو ہے اس سورت کو پڑھ کے پانی پہ صبح اور شام 7 مرتبہ دم کریں. اللہ کی ذات سے امید اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے گا. ضرور. اور گزارش یہ بھی آپ لوگوں سے ناظرین تھوڑا سا زور سے بولیے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صاف پہنچے, ہم آپ کا مسئلہ صحیح سے سن پائے. غلط ہم مسئلہ نہیں سن کے جواب نہیں دے سکتے. جو بھی ہو آپ تھوڑا سا کلیئر بولیجیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بمبئی سے شمیم بول رہی ہوں. وہ دعا بتائے تھے لیکن ایک ورڈ میں نے بھول گئی, وہ کیا بولے دعا. بالکل مولانا صاحب آپ کو براہ راست سن رہے ہیں. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کو؟ جی اللہ اللہ ربی لا تشرکو, وہ بولے تھے نا وہ اللہ اللہ ربی. جی مولانا صاحب آپ کو ان کی آواز آ رہی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ دعا ہے. جی ہمیں امید ہے اس بار آپ نے ضرور سن لیا ہوگا. اگر نہیں سن پائے تو ایک فیسلٹی یہ بھی ہے کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ اطمینان سے دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دہلی سے امینہ بول رہی ہوں. جی فرمائیں محترمہ. میرا یہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا لڑکا اپنی بیوی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے حد سے زیادہ. اگر وہ اٹھ گئے تو اٹھتا ہے, بیٹھ گئے تو بیٹھتا ہے. اگر میری بات وہ جھوٹ بھی بولتی ہے تو وہ سچ سمجھتا. اتنا زیادہ میں کہہ نہیں سکتی. تنخواہ پورا کا پورا ہاتھ ملا کے دے دیتا ہے, ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں. تو ذرا کوئی مولانا صاحب سے ذرا دعا بتا دیں کہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی ان کو چاہیے کہ بیٹے کو یہ بتا دیں یا پانی بھی دم کر کے پلا دیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کی ذات سے امید ہے جو ڈر کی کیفیت ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جی یہ کتنی بار پڑھنا ہے یہ دعا جو بتائی آپ نے؟ 7 مرتبہ پڑھنا اس کو. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ناظرین ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے برائے مہربانی, نہیں تو آپ کا بھی وقت اور ہمارا بھی وقت زیادہ لگ جاتا ہے. ہلو افسوس ہمیں کہ ان سے ہم بات نہیں کر پائیں گے, ایسے ہم نہیں بات کر پاتے ہیں. بہت سے کالرز ہوتے ہیں جو ویٹنگ میں ہوتے ہیں, بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کریں تاکہ آپ کا مسئلہ ہم صحیح سے سن بھی سکیں اور وقت بھی اس میں زیادہ ضائع نہ ہو. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ممبئی سے بول رہی ہوں, سعید میٹا. جی فرمائیں. جی ہمارے گھر میں نا ذرا بیماریاں ایسا ایک کچھ اور دوسرے کو پریشان ہے, مطلب ہم لوگ گھر میں. جی ہاں جب مطلب ایک بیماری سے اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار ہوتا ہے, اس طریقے سے. تو میں دعا کی امید کر رہی تھی. اور دوسرا تھا کہ میری بہن کی بیٹی نا ابھی 10ویں میں ہے, تو مطلب پڑھائی کے لیے ان کو امتحان کا وقت قریب ہے, پڑھتی ہے جیسے سب بھول گئی ہے, یاد نہیں رہتا, پریشان ہے وہ کیسے 10ویں کا ایگزام دو. جی ضرور, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, ضرور جواب دیں گے آپ کو. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, بیماریاں بہت زیادہ ہیں, اور بچی کا امتحان ہے, یادداشت کمزور ہے. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بدنی. اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے خود پئیں, دوسروں کو بھی پلائیں. انشاءاللہ بیماری کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور بچی کے امتحان کے لیے, یادداشت کے لیے بچی کا اگر امتحان ہے تو یہ سورہ فتح کی پہلی آیت پڑھیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, انا فتحنا لک فتحا مبینا.
یہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنا، انشاءاللہ من بھی لگے گا اور اللہ کامیابی نصیب کرے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عادل آباد سے بات کر رہا ہوں، معین الدین۔ فرمائے معین الدین صاحب۔ جی وہ جو حمل رہ رہا ہے 8 مہینے 9 مہینے 7 مہینے کا ایسا چل جا رہا ہے، 4 سے 5 بار ہو گیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جی حمل سے رہ رہے ہیں 7 مہینے 8 مہینے کا حمل چل جا رہا ہے جی جی۔ اچھا آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے آپ کو ضرور جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ حمل جو ہے اکثر و بیشتر ضائع ہو جاتا ہے 5 6 7 مہینے میں۔ جی ان کو چاہیے کہ یہ ایک دعا آتی ہے قرآن مجید کے اندر، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ اس دعا کو پانی پہ دم کر کے 40 مرتبہ صبح 40 مرتبہ شام کو پڑھیے، انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم بಳ್ಳاری سے بات کر رہے ہیں، کرناٹک۔ جی فرمائیں محترمہ۔ جی ایسے ہمارے ابو ہے نا، لڑکے ہمارے امی سے دور ہو گئے اور جا کے ہماری دادی کے پاس بیٹھ گئے جی۔ ابھی تک آئے نہ فون اٹھاتے ہیں، فون کرے تو کچھ دعا مل جائے گی تو اچھا ہوگا۔ ضرور، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب ان کے والد صاحب ناراض ہیں ان کے گھر والوں سے، امی سے، کیا دعا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ایک دعا آتی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس دعا کو 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم اتر پردیش سے بول رہے ہیں۔ جی فرمائیں۔ یہ ہماری لڑکی کا رشتہ لگا ہے جی، اور ہاں 2 سال ہو گیا، بہت ہم کو مطلب ٹال مٹول کر رہے ہیں، شادی کا ڈیٹ ڈال ہی نہیں رہے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں ایک دم سے۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ کوئی دعا بتا دیں۔ ضرور بتائیں گے آپ کو۔ ایک دعا قرآن مجید کے اندر ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کا رشتہ جلد سے جلد جو ہے پورا کر دے گا۔ جی پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں معروف عالم دین مولانا ہارون نظامی صاحب۔ پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کریں، دیکھیں لائن پہ کون موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں، مقبول بیگم میرا نام ہے۔ گھر میرا سیل ہو رہا ہے، 2 سال ہو رہے، سیل ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ کے پسند بھی کر لیتے اور پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر خرچہ ہوتے ہی۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر سیل نہیں ہو رہا ہے ہمارا۔ اچھا، نہیں ہو رہا ہے۔ آپ گھر بیچنا چاہتی ہیں لیکن فی الحال کوئی کامیابی نہیں ملی ہے گھر بیچنے میں۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ جی گھر کو اگر ان کو بیچنا ہے اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے تو سب سے اول ان کو چاہیے کہ یہ سورہ دخان قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، 25ویں سپارے میں ہے، اس کی روزانہ تلاوت کریں، انشاءاللہ جو ہے ان کا گھر جو ہے فروخت ہو جائے گا۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مالیگاؤں تعلقہ۔ فرمائیں جناب، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے گھر میں جھگڑا بہت ہوتا ہے کھانے پہ سے۔ کھانے کے لیے جھگڑا بہت ہوتا ہے؟ کھانے پہ جھگڑا ہوتا ہے، روز کا جھگڑا رہتا ہے۔ اچھا، اکثر و بیشتر آپ کے گھر میں نا اتفاقی اور جھگڑا رہتا ہے۔ جی، برکت نہیں ہے ہمارے گھر میں، اور برکت بھی نہیں آپ کے گھر میں۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی سب سے اول تو برکت کے لیے ان کو چاہیے بعد نماز مغرب کے 1 مرتبہ سارے لوگ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور جو آپس میں جھگڑا رہتا ہے اس کے لیے چاہیے ان کو سورہ اخلاص
سورہ اخلاص کو میٹھی چیز پہ دم کر لیں یا شکر پہ دم کر لیں اور اسی میٹھی چیز سے یا شکر سے کوئی ایسی چیز بنائیں اور سارے لوگوں کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. اپنے ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجیے. بند کر ٹی وی کی آواز کم کر. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چندرپور سے بات کر رہی ہوں. فرمائیں. میرے بیٹے کی پیٹ میں بہت تکلیف رہتی ہے. پیٹ میں تکلیف رہتی ہے؟ ہاں، گیس اس کے جیسا لگتا ہے، کھانا نہیں چلتا. ٹھیک ہے. آپ کو جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی ان کو چاہیے، قرآن مجید کے اندر ایک دعا آتی ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اس دعا کو جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے اور ہتھیلی پہ دم کر کے پیٹ کے اوپر جو تھوڑی دیر مالش کریں، انشاءاللہ پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی. جی گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے ناظرین کی ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کریں، پھر ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے گا. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی فرمائیں جناب، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کریں؟ جی ابھی وہ دعا بولے تھے نا، اللہم عافینی فی بدنی، وہ جی ہلو، ہاں وہ بیماری کے لیے کس لیے پڑھتے ہیں وہ؟ جی آپ لائن پہ رہے ہیں. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ اچھا. اللہم عافینی فی بدنی 40 مرتبہ صبح، 40 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے. کس چیز کے لیے؟ وہ صحت کے لیے. صحت کے لیے. جی انہوں نے بیماری کے لیے کہا تھا، گھر میں سب بیماری رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، یہ بیماری کے لیے دعا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ دوبارہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. 3 مہینے سے. ہلو. السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سری نگر سے. جی جناب فرمائیں. میرے 3 مہینے سے کام نہیں ہے دکان پر. 3 مہینے سے دکان پہ کام نہیں چل رہا ہے؟ ہاں سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی ان کو چاہیے کہ جو کام دکان پہ کام نہیں ہے، ایک تسبیح آتی ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس تسبیح کو صبح بہتر یہ کہ فرض نماز پڑھ کر فجر کی یہ تسبیح کو پڑھ کے تب سنت پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے دکان کا جو کاروبار کا معاملہ اللہ تعالیٰ چلا دے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے حفیظ اللہ بابا بول رہا ہوں سر. حفیظ اللہ جناب صاحب فرمائیں. میں انشاءاللہ تو خدا کے فضل کرم سے میں نماز تو پڑھتا ہوں صبح سویرے اٹھ کے. جی. اور میں قرآن شریف پڑھ کے جب میں ایک سپار پڑھتا ہوں، سپار پڑھنے کے بعد جب قرآن بند کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے سر پہ تار مارا کچھ زور سے، ایسی مطلب فیل ہوتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے، تو بعد میں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. نقص میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں. جی. اور سر مجھے حج پہ جانا، میرے لیے کوئی دعا بھی اچھا دعا کرنا، مجھے اس سال حج پہ جانا ہے. ضرور انشاءاللہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی ان کو چاہیے کہ جب یہ قرآن مجید مکمل کر لیں، بند کر لیں، تو اس کے بعد چاروں قل اور آیت الکرسی، چاروں قل آیت الکرسی پڑھ کے اور اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اس طریقے سے کس کے جو ہے تاڑی بجا دیں، انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. اور حج کی خواہش ہے ان کی؟ حج کی خواہش ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں. بلکہ ان کو چاہیے کہ جب یہ بستر پر سو کر اٹھیں، بستر پہ جب یہ سو کے اٹھیں تو اٹھ کے بیٹھ جائیں اور ان کو 7 مرتبہ تلبیہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ تلبیہ پڑھنی ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے جلدی ان کو اللہ حج نصیب کرے گا. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیں محترمہ. ہمارے گھر میں ایک 3 سوال ہے. پریشانی بہت ہے گھر کی. جی. یہ ہمارے ابا ان کو نیند نہیں آتی. جی. رات بھر نیند نہیں آتی. گالیاں گندے دیتے رہتی اور برے خوابوں میں برے خیالات. جی. یہ ہمارے امی کے گھٹنوں میں بہت درد ہے. تیسرا کیا ہے؟ گھٹنوں میں بہت درد ہے. گھٹنوں میں بہت درد ہے آپ کے؟ ہاں. ابا ان کو آپریشن ہوا ہے پیر کا. جی. وہ نیند نہیں آتی. رات بھر نیند کے گولے لے کر سوتے. بالکل بالکل آپ کو ضرور جواب دیں گے. وہ خوابوں برے خیالے میں. جی بالکل سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. مولانا صاحب کیا آپ فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ بہتر یہ ہے کہ جب یہ سونے کا ارادہ کریں تو باوضو سوئیں. باوضو سونے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں. سورہ ملک یعنی جہاں پہ 29 سپارہ شروع ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہاں سے شروع کریں اور دوسرے کی بستر پہ لیٹ کر یہ استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ اس کی کثرت کریں. انشاءاللہ ان کو نیند آ جائے گی. اور گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہے اور ان کے گھٹنوں میں درد ہے. جی گھٹنوں میں درد کے لیے جو ہے تیل کے اوپر جو ہے سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق اس کو دم کر لیں اور جہاں پہ گھٹنوں میں تکلیف ہے وہاں پہ مالش کریں. انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگال سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیں محترمہ. ہاں ہلو. جی فرمائیے. ہاں بول رہے نا مولانا صاحب سے ایک گزارش ہے میری. جی. بہت پریشان حال ہے. بچے کا رشتہ لگائے تو رشتہ میں تھوڑا سب کچھ ہو چکا لیکن ابھی رشتے میں رکاوٹ بہت زیادہ ہے. نہیں معلوم چلا کچھ اور بات. تو ہم تو سب کچھ کر چکے ہیں. میرے حالت بھی بہت خراب ہے. بہت نازک ہے. ایک تو یہ کہ پریشانی بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ رشتہ لگایا تھا آپ نے بچے کا اس میں رکاوٹ ہے. رشتہ نہیں ہو رہا ہے. یہی مسئلہ ہے. نہیں رشتہ ہو رہا ہے. رشتے میں کچھ لڑکا کا بات سنے تو اب ہم تو میرا شادی کے وقت آ چکا تو کیا کر سکتے ہیں. اور جو پریشانی ہے پیسے کو جلدی سے شادی کے ٹائم میں تھوڑا اچھے سے اللہ مدد کر. جی ضرور. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی تھوڑا آواز کلیئر نہیں ہو رہی. ذرا صاف کر کے بتا دیے. آواز مجھے بھی صاف نہیں آئی لیکن رشتے کے بارے میں کچھ سنا کہ رشتے کے بچے کا رشتہ لگایا تھا اس میں کچھ دقتیں دشواریاں پیش آئی ہیں اور گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. یہ رشتے کے لیے ان کو چاہیے کہ بعد نماز عشاء جو ہے یا لطیف ہو کوئی ایک تصویر پڑھ کر دعا کرے. جو رشتے میں رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ وہ چیزیں دور ہو جائیں گی. اور جو گھر میں پریشانیاں ہیں اس کے لیے چاہیے ان کو صبح جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. انشاءاللہ گھر کی پریشانیاں بھی اللہ دور کرے گا. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. گزارش آپ لوگوں سے یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا زور سے بولیں تاکہ میں بھی اور مولانا صاحب بھی آپ کا مسئلہ صحیح سے سن سکیں تاکہ آپ کی رہنمائی بھی صحیح سے ہو سکے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بھوپال سے بول رہی ہوں. تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. میں بھوپال سے بول رہی ہوں. جی فرمائیں. جی میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو ابھی حافظ صاحب نے بتایا تھا کہ 7 بار کیا پڑھنا ہے. بھول گئی یاد نہیں رہا کوئی سیکھ نہیں پائی. پھر ہم بہن بھائیوں میں بہت برائی ہے اتفاقی چل رہی ہے اور آپ اس کے لیے اولاد کے لیے آپ پوچھ رہی ہیں. جی اولاد کے لیے اتفاقی برائی دشمنی کے لیے پوچھ رہی ہوں کچھ کا پڑھنے. اولاد کا مسئلہ سمجھ میں آیا مجھے. دوسرا مسئلہ میں نہیں سن پایا. معذرت چاہتا ہوں. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی مجھے بھی مسئلہ صاف کلیئر سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے. اس کو جو مسئلہ کلیئر کر کے بتائیں تبھی اس کا جواب مل پائے گا. ایک مسئلہ یہ پہلا تو یہ سن لیا کہ ان کے کسی بھی رشتہ دار یا بیٹی یا بیٹے کے غالباً اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد کے حصول کے لیے.
اور گھر میں، ہاں میرے پیچھے ایسے بتایا گیا مجھے، گھر میں ان کے نا اتفاقی بہت زیادہ ہے. جی اولاد کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 40 کھجور لے لیں، کھجور، اور کھجور کے اوپر سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر یہ پڑھیں اور سورہ یوسف کی تلاوت کریں، اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے گا. گھر میں جو نا اتفاقی رہتی ہے اس کے لیے یہ سورہ رحمان پڑھ سکتی ہیں. سورہ رحمان کو پڑھ کر اور اللہ سے دعا بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کی ذات سے امید اتحاد و اتفاق ہو جائے گا. ضرور، ہمیں امید ہے اس بار آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں، یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ پورے سارے پروگرام یوٹیوب پر مل جائیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں محترمہ. ہلو. جی فرمائیے. کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ ہلو. جی فرمائیے. ٹی وی کی آواز بند کر کے برائے مہربانی. جی میری بند ہے، ادھر سے ڈسٹرب ہو رہے. اچھا ہاں فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ مطلب گھر میں 4-5 قرآن شریف ہیں تو ہم ایک ہی قرآن شریف پڑھتے ہیں، دوسرے بند رہتے ہیں، تو مطلب ایسا کرنے سے کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی قرآن شریف ہمیں پڑھتے رہتے ہیں، یا وہ ختم ہونے کے بعد دوسرا اٹھا کے پڑھیں گے، یا کچھ ہی معلوم ہوتے ہیں. اور میرے بیٹے کے پیچھے کوئی دشمن پڑ گیا لڑکا، وہ کافر ہے، اس کے لیے نظر کرنے کے لیے کیا وظیفہ کروں؟ جی بالکل مولانا صاحب، گھر میں قرآن شریف کئی سارے ہیں لیکن ایک ہی پڑھتی ہیں، تو ایسے میں کیا صورت بنتی ہے؟ دوسرا یہ کہ بیٹے کے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے. نہیں، پہلا سوال کیا ہے ان کا؟ گھر میں کئی سارے قرآن شریف کے جلد رکھے ہیں، کئی سارے قرآن شریف ہیں، لیکن اکثر عموماً انسان ایک ہی پڑھتا ہے، تو ایسے میں کیا صورت بنتی ہے؟ باقی قرآن شریف طاق پہ رکھے رہتے ہیں، الماری میں رکھے رہتے ہیں. نہیں، ان کو رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. قرآن شریف رکھنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے. جس قرآن شریف میں تلاوت کرتی ہیں اس قرآن شریف کو رکھیں. باقی جو قرآن شریف ہیں ان کو مسجد کے اندر رکھا دیں، مدرسے میں رکھا دیں، وہاں جو تلاوت کرے گا اس کو ثواب ملے گا. اور جو ان کے بچے کے دشمن کا معاملہ ہے تو اس کے لیے دعا آتی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا وہ صبح شام 40 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کے دشمن جو ہے وہ زیر ہوں گے، ناکام ہوں گے. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں تھوڑا سا زور سے اور ٹی وی کی آواز بند کر کے ہی بات کریں. بہرحال آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مفتی مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ہمیں آج کے لیے دیجیے اجازت، اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.